اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس نے اس دوران کوئی شہوت والی باتیں نہیں کی اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا تو وہ اس طرح ہے جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دو شرطیں حضور نے لگائی ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے نمبر پہ حج کرنے والا اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے، کوئی اور اس کا مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوا، ریاکاری وغیرہ، سیر و سیاحت وغیرہ یہ نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، لفظ ہے یرفث، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا یا اس سے متعلقہ فحش گفتگو کسی سے کرنا، دونوں معنی اسی لفظ کے اندر آتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر چلا گیا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع بھی نہ کرے اور جمع سے متعلقہ جو باتیں ہیں، شہوت والی باتیں ہیں، خیالات ہیں یا آج کل موبائل آ گئے، اس قسم کی ویڈیوز ہیں، وہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، دل کو بھی بچائے، دماغ کو بھی بچائے اور اپنی نظر کو بھی اس قسم کے واہیات کاموں سے بچائے۔ تیسری شرط رکھی گئی ہے یفسق، فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ فاسق ہے، فاسق سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کسی نازل کردہ حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اعلانیہ فاسق، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے، صرف یہی کافی نہیں بلکہ اس کے بعد یہ دو شرطوں کا ہونا لازم ہے کہ وہ بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی روکے رکھے، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر حج کر کے اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو روک کے حج مکمل کر کے آ جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وہ بندہ فلاں بندہ پہلے تو ٹھیک سی، پھر جدوں دا حج کر کے اس دن تو انہیں چھری تیز کر لی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جی ہمارے پاکستانی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ ماشاءاللہ بہت خال کوئی جاتا ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر جو تقاضے پورے کرتا ہے، وگرنہ جس کو وہاں جانے کی سعادت ملی ہے، خصوصاً پاکستانی بیت اللہ حج عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہوٹل میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے بھی کوئی نہیں جاتے، وہیں لیٹے رہتے ہیں۔ یعنی میں اسی دنیا کا بندہ ہوں، میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، یعنی اپنے اسی روم میں، اسی کمرے میں، یعنی بندہ حج کرنے گیا تو وہ کیا حج ہوا کہ دوران حج بھی تو نماز کے لیے نہ جائے، بیت اللہ قریب ہو بیت اللہ میں بھی نہ جائے، حضور کا روزہ قریب ہو تو وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، تو یہ حج پھر حج نہ ہوا، یہ پھر ہیرا پھیری ہو گئی۔ تو حج کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم سے کم اس دورانیے کے اندر اپنے آپ کو ان ساری قباحتوں سے بچا کے رکھے۔ تو لوگ خصوصاً اس زمانے میں جن کے پاس پیسہ ہے، عام بندہ تو حج نہیں کر سکتا، جن کے پاس پیسہ ہے، عمومی طور پہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن عموماً لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، گھوم پھر آیا، تصویریں سیلفیاں وغیرہ بنوا لی، بس یہ حج ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے کہ جی حج کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، ملا علی قاری انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا، گناہ کبیرہ میں سے وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا، لیکن وہ انسان کے گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے حج کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو چیز میری نہیں ہے وہ میں کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتا نا جی،
یعنی میرے پیسے چوری نہیں ہوئے، چوری کسی مثال قاری صاحب کے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو قاری صاحب کے جو پیسے فلاں بندے نے چوری کیے میں نے معاف کر دیے، جی میرے پیسے ہی نہیں تھے تو میں نے کہاں سے معاف کیے؟ جو حقوق بندے کے ہیں بندہ معاف کر سکتا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی۔ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو محشر والے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈالے گا، یہ صلہ یہ ملے گا، تب جا کے حساب برابر ہوگا۔ وگرنہ تو یہ جتنے بڑے بڑے چور کرپٹ لوگ ہیں ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پچھلی ساری کرپشن دو تو پانی پھیر کے تو واپس آ جائے، بالکل دودھ کا دھلا ہوا واپس آ گئے، ایسا نہیں ہو۔ جن حقوق کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ حج کرنے سے بھی وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو حقوق اللہ کے گناہ سے بھی بچانا چاہیے اور حقوق العباد کے گناہوں سے خصوصی طور پہ بچانا چاہیے کہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔